بعض جماعتوں نے انقلاب کے مراحل کو ایسی کوئی دین کی نس نمی شے سمجھ رکھا ہوا ہے، گویا یہ ہے کہ اگر آپ کا قیام نہیں ہوا تو سجدہ تو آپ کا ہو ہی نہیں سکتا نا. تو اگر آپ کے پتہ نہیں وہ ایک مرحلہ اور دوسرے مرحلے چھوٹ گئے تھے، آپ کا تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی، آپ کا قیام نہیں ہوا، تو آپ سجدے میں جا کیسے؟ تو انہوں نے نماز ٹائپ شاید سمجھ لی ہوئی ہے. ساری زندگی ان کی سوویت یونین کے خلاف جہاد میں گزری ہے، تو کودو اور اس صورتحال کو ٹھیک کرو، وہ میدان میں کود پڑے. اچھا اس کا عنوان وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ اس کا عنوان یہ ہو. اور دوسری بار جب وہ طاقت کے استعمال کی طرف کو گئے ہیں تو اس وقت یہ ہے کہ ملک مقبوضہ ہو چکا ہے. شیخ، ایک مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو طالبان کی اس طرح سے حکومت قائم کرنے پر معترض ہے. آپ کی اس حوالے سے یا شریعت اور زمینی حقائق کے حوالے سے آپ کی کیا اس میں رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ وہ ایک جماعت ہے اور اس کا اپنا ایک منہج ہے، اور ہر جماعت اپنا اپنا منہج رکھتی ہے اور اس کے حوالے سے اپنے اپنے دلائل بھی رکھتی ہے، اور ان دلائل کے معاملے میں بہت ساری ڈیبیٹ ڈسکشنز بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک دائرہ وہ ہے جس میں ہر بندہ اپنا اپنا نقطۂ نظر رکھتا ہے، اور یہاں پر بہت ساری دینی جماعتیں اپنا اپنا ایک طرز عمل یا اپنی ایک میتھڈالوجی، ایک منہج رکھتی ہیں. ظاہر ہے وہ اس کی قائل ہے تو وہ اس کی قائل ہے تو وہ اس کی قائل ہے، لیکن بالعموم دین کے اجتماعی فرائض کے حوالے سے اس وقت میدان میں جتنے بھی دینی پروگرام یا دینی مناہج یا دینی کوششیں موجود ہیں ان کا اختلاف بالعموم ہے تو ہے، لیکن بالعموم وہ اختلاف ایسا ہے کہ جس کو قبول کیا جاتا ہے. اس کی اختلاف سائغ سے کہتے ہیں نا، وہ اختلاف کے جس کو گمراہی اور ہدایت والا اختلاف کا سٹیٹس نہیں دیا جاتا. جیسے ہمارا اور جہمیہ کا اختلاف ہے، ہمارا اور خوارج کا، معتزلہ کا اختلاف ہے، یعنی اس انداز کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس انداز کا اختلاف ہے جیسے فقہی قسم کے اختلافات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ طالبان سمیت کسی بھی دینی جماعت کی دنیا بھر میں کہیں پر کامیابی پر جب خوش ہوتے ہیں اور جب اس سے بہت اچھی اسلام کے حق میں بہت ساری اچھی امیدیں لگاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ آپ ان کے پورے منہج کی تمام جزئیات سے اتفاق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا ہے. اگر مطلب یہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف ایک جماعت کی کامیابی پر خوش ہوں گا اور کسی وجہ سے اللہ نے بڑی دیر تک تو میرے حق نصیب میں تو کوئی خوشی ہے ہی نہیں نا دنیا میں کہ بھائی جس جماعت کے میں منہج کو اون کروں تو بس وہی کامیاب ہو تو یہ خوشی کی بات ہے. تو ہماری خوشیاں جو ہے نا، کہیں بھی اللہ مسلمانوں کو وہ کامیابی دے تو وہ اس طرح سے بات سے مشروط نہیں ہوتی کہ ہم ان کے پروگرام کے تمام جزئیات سے مکمل متفق ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری بات ہوگی. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات جس پروگرام کو آپ مطلب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات اس کی غلط ترجمانی بھی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، یہ بھی مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، میں نے اتفاق کی بات ہے کہ میرے ہاتھ کوئی ایسا بہت زیادہ لٹریچر نہیں لگا ہوا جو یہ انڈر ڈسکشن جو جماعت ہے مطلب ان کے کوئی میں نے کوئی علمی مراجع دیکھے ہوں، ان کی لکھی ہوئی کوئی گہری منہج پر چیزیں دیکھیں، میری نظر سے نہیں گزری، اوروں کی نظر سے گزری ہوں گی، لیکن اتفاق ہے مطلب کوئی ایسا وہ نہیں ہے. تو اس بات کا خاصا امکان ہے کہ جو بات ہم یا آپ ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ بات خود بھی صحیح نہ ہو. یعنی میں یوں کر رہا ہوں کہ آپ یوں کرتے ہیں، آپ نے ہو سکتا ہے مطلب کسی اور انداز میں کیا ہو. تو ہم نے پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ انہوں نے اپنی اس جد و جہد کو اسلامی حکومت قائم کرنے کا عنوان دیا ہے. مجھے پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے بالکل نہیں دیا. مطلب میں ویسے یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ آپ نے اسیوم کیا ہو.
پہلے مرحلے میں وہ دیکھ رہے ہوں کہ ملک جو ہے نا وہ قتل و غارت کی بدترین حالت میں ہے، شرفاء کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں اور کوئی یہاں پر نہیں ہے، اور بہرحال مسلمان امریکہ کو آوازیں ایسی حالت میں بھی انشاءاللہ نہیں دے گا. تو انہوں نے اپنے زور و باز انہوں نے کہا مسلمان ہیں، اللہ نے اتنے نوجوان دیے ہیں، ساری زندگی ان کی سوویت یونین کے خلاف جہاد میں گزری ہے، تو کودو اور اس صورتحال کو ٹھیک کرو. وہ میدان میں کود پڑے. اچھا اس کا عنوان وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ اس کا عنوان یہ ہو. اور دوسری بار جب وہ طاقت کے استعمال کی طرف کو گئے ہیں تو اس وقت یہ ہے کہ ملک مقبوضہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے قابض افواج غیر ملکی کو انہوں نے نکالا تو اس کے نتیجے میں ان کے پاس اقتدار نامی شے بھی آئی ہے. لیکن یہ ایک اور بات ہے کہ آپ کسی خاص صورتحال میں کچھ اپنا فرض پورا کر رہے ہوں اور اس کے نتیجے میں اقتدار بھی آپ کے پاس آ جائے، تو ایسی بری چیز بھی نہیں ہے کہ نہیں جی کیونکہ نہیں ہوا ہے. یعنی وہ میں یہاں پہ تھوڑا سا ذرا وہ کروں گا، یہاں نا بعض جماعتوں نے انقلاب کے مراحل کو ایسی کوئی دین کی نس نامی شے سمجھ رکھا ہوا ہے، گویا یہ ہے کہ اگر آپ کا قیام نہیں ہوا تو سجدہ تو آپ کا ہو ہی نہیں سکتا نا. تو اگر آپ کے پتہ نہیں وہ ایک مرحلہ اور دوسرے مرحلے چھوٹ گئے تھے، آپ کا تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی، آپ کا قیام نہیں ہوا، تو آپ سجدے میں جا کیسے؟ تو انہوں نے نماز ٹائپ شاید سمجھ لی ہوئی ہے اس کو. یہ ایسا نہیں ہے. تو کسی بھی عمل کے نتیجے میں یوسف الصدیق جیل میں بیٹھا ہوا، اس کو ایک موقع چل کر مطلب اس کی چوکھٹ پہ آتا ہے علیہ السلام. وہ آپ سوچیں کہ جناب یہ جو ہے نا وہ تو انقلاب کے کوئی اتنے مرحلے لکھے ہوئے ہوں گے لوگوں نے، وہ تو میں نے پورے نہیں کیے، میں تو جیل میں بیٹھا تھا، کہاں وہ جدوجہد کرتا تھا، نہیں میں نہیں کرتا، نہیں کرنی ہے. تو مطلب یہ تو مواقع آتے ہیں تو ان کو لیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس چیز کو اس انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے.